قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے کچھ وقت اللہ کی معرفت میں اور علم دین کی طلب میں گزارنے کا عزم کیا ہے. یقیناً بڑا ہی عظیم کام ہے جس کو کرنے والے کرتے ہیں. مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. فرشتے ان کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے اوپر اطمینان و سکون اور وقار کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے پاس آسمانوں میں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے، کہ جو شخص صبح کو یا شام کو کسی مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کی نیت صرف اور صرف علم سیکھنے کی ہوتی ہے، کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین مکمل حج کا ثواب لکھتا ہے. ہم اپنے یہاں پر بیٹھنے اور علم کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے سے لے کر آخر تک یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم سب کو ان اجور سے ضرور نوازے گا جن کو اللہ رب العالمین نے ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کروایا. میں باختصار تقریباً 1 سے سوا گھنٹے کے اندر اللہ کی توفیق سے جس قدر ہو سکے گا بلوغ المرام کی چند احادیث کی شرح جو کتاب الصیام سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بلوغ المرام ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے وہ احادیث جن کا تعلق ہمارے اعمال سے تھا ان کو جمع کیا، جس میں احکام کی باتیں آتی ہیں، جیسے نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے بنایا جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو یہ سب جو احکام ہیں، مسائل ہیں، اس سے متعلق جو بھی احادیث تھی اس کو جمع کیا. احکام کے سلسلے میں جو کتابیں جمع کی گئی، احکام کی حدیثیں جن میں جمع کی گئی، سب سے مشہور اور متداول کتاب یہی ہے. ہم انشاءاللہ اس میں سے ایک باب اور اس کی چند حدیثیں پڑھیں گے. جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قریباً ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ بات جان لیجئے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی وضو بنانے جا رہا ہے، اس کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ وہ وضو کے طریقے کو سیکھے، احکام کو سیکھے، اور یہ سیکھے کہ کون سا کام ہے جس سے وضو نہیں ہو پاتا ہے اور کون سا کام ہے جو وضو میں واجب ہے. لازم ہے سیکھنا جس کام کو وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور اگر بغیر سیکھے ہوئے وہ آدمی اس کام کو کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، تو اس کو اس غلطی پر گناہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے علم پہلے حاصل نہیں کیا تھا جو کہ اس کے لیے واجب تھا.
تو ہم جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں بڑا عظیم مہینہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے کرتے تھے، یعنی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے رمضان میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں، اور رمضان کے وہ احکام جو ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کو مختصراً اس کو سیکھیں، ان کا علم حاصل کریں۔ سب سے پہلے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں، کتاب الصیام میں، پہلی حدیث ذکر کی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان آنے سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، مگر یعنی سوائے کوئی آدمی ہے کان یصوم صوما، کوئی روزہ رکھ رہا تھا، عادت تھی، جیسے سوموار کا روزہ کوئی رکھ رہا ہے، سوموار آ گیا، جمعرات کا رکھ رہا ہے، جمعرات آ گیا، اگر کوئی ایسا روزہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ آدمی رکھ سکتا ہے جو عادتاً وہ رکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہوئی کہ ایک آدمی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، 29 شعبان سوموار کا دن پڑ گیا، حدیث میں ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھو، اور وہ شخص ہمیشہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے۔ اب وہ آ کر سوال کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے روزہ رکھنے سے ہم کو منع کیا، اور ہمارا کام یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ہم کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عادتاً کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور اتفاقاً رمضان سے ایک دن پہلے کا دن اس کی عادت کے موافق ہو گیا، سوموار کا دن مثال کے طور پہ پڑ گیا، تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ بہت سارا کام احتیاطاً کرتے ہیں کہ احتیاط کے طور پہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پہ ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ جو رکھنا ہے چاند دیکھ کر رکھنا ہے، چاند دکھے گا ہم روزہ رکھیں گے، کوئی شک کی بات نہیں ہوتی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب جب چاند نظر نہیں آیا اور پھر تم احتیاط کر رہے ہو، یہ احتیاط شریعت سے ہٹ کر ہے، دین سے ہٹ کر۔ تو پتہ چلا کہ احتیاط اگر دین سے ہٹ کرو اور سنت کے مطابق نہیں ہو، وہ احتیاط جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص احتیاطاً کوئی بھی کام کرتا ہے اور وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایسی احتیاط اس کے لیے بدعت ہے، اور ایسی احتیاط کو اس کو گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے وضو کر لیا، وضو کر کے نماز پڑھی، بیٹھا ہوا مغرب کی اذان ہوئی، اب اس کو شک گزرا، پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا۔ اس نے کہا کہ چلو ہم احتیاطاً وضو کر لیتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ احتیاطاً تم کو یہاں پر وضو نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے آج شک میں احتیاطاً کیا، کل پھر شیطان آ کر تم کو شک میں ڈالے گا، پرسوں تم نماز کے اندر ہوگے، شیطان تم کو شک میں ڈالے گا کہ پتہ نہیں تمہارا وضو باقی ہے یا نہیں۔ اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں جب ہم کو یقین ہے کہ ہم نے وضو کیا ہے، شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے، تو ہم یقین پر عمل کریں گے اور یہ ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وضو باقی ہے۔ اب آئیے اس مسئلے میں، ہم کو یہ یقین ہے کہ ہم شعبان کے مہینے، چاند نکلا ہے نہیں نکلا اس میں شک ہے، کیا کرنا ہے؟ یقین پر عمل کرنا ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔
شک ہے رمضان کے ہونے میں، ہم شک پہ عمل نہیں کریں گے. اور اسی طرح شریعت کے اکثر مسائل میں جب بھی شک کی بات آئے اور یقین کی بات آئے، ہم شک کو چھوڑ کر یقین پر عمل کریں گے. اسی طرح تیسری مثال لیجیے. ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، شک گزرا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. کیا کرے گا؟ اب وہ دیکھے گا کہ یقین کون سی چیز ہے. اس کو شک ہے دوسری اور تیسری کے ہونے. کم سے کم کتنی اس نے پڑھی ہے؟ 2 تو پڑھی ہے. شک تیسری کے اندر ہے. وہ آدمی کیا کرے گا؟ کہے گا کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے، اب 2 رکعت اور ایکسٹرا پڑھ لیتے. تو جو یقین ہے ہم یقین پر عمل کریں گے، شک میں نہیں داخل ہوں گے. اسی طرح ایک آدمی آیا، اور آج کل افسوس کے ساتھ کہ کوئی مسلمان بھائی آئے تو ہم کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، سلام کرے یا نہ کرے. لیکن اگر کوئی بھائی آئے، سلام کیا آپ کو، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے اس کا جواب دینے سے پہلے پوچھو تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو. جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے سلام کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے. جب اس شخص کا اسلام ثابت ہوا تو اب ہم اپنے شک کی وجہ سے اس کے اسلام کو ختم نہیں کریں گے. اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو شک کے سلسلے میں وارد ہوں گے. قیاس کیجیے انہی چیزوں پر کہ اگر شک ہو اور دوسری طرف یقین ہو تو آپ یقین پر عمل کیجیے، شک کو چھوڑ دیجیے. یہ ایک قاعدہ ہے جس قاعدے کی وجہ سے آپ کو زندگی میں ہر ایک قدم پہ پیش آنے والے مسائل میں آپ کو بہت اچھے سے حل ملے گا. اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں، میں چند ایک کا ذکر کر کے بات آگے کروں گا. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا الا رجل، سوائے وہ آدمی جو پہلے سے روزہ رکھتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بیان کیا رجل کا، اور رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب عورت کا دوسرا حکم ہے. ہم کہیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تمام لوگوں کی طرف. اب ان کا جو بھی حکم آئے گا وہ ہر ایک کو شامل ہوگا، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھے کو بھی، ان جن سب کو. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں عورت کا حکم اس مسئلے میں الگ ہے، لازم ہے کہ وہ شخص دلیل لا کر دے جس سے یہ ثابت ہو کہ عورت اس معاملے میں الگ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان کرے اور اس مسئلے میں عورت کا الگ کوئی حکم بیان نہیں کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت اس مسئلے میں برابر ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. پھر یہ لفظ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو برابری کا حقوق نہیں دیا. کیسے نہیں دیے؟ اسلام کے اکثر احکام عورت اور مرد کے سلسلے میں برابر ہے، بلکہ اسلام نے عورت کے حق کی زیادہ مراعات کی ہے اور ان کے حقوق کا زیادہ خیال رکھا ہے. آپ غور کیجیے، عورت کو اگر شریعت یہ حکم دیتی کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو، مشکل کا کام تھا کہ نہیں؟ ان کے حقوق کی مراعات رکھتے ہوئے، حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہے کوئی دین جس نے یہ آسانی بنائی ہو؟ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو سامنے رکھا. عورتوں کو فطری طور پر پیریڈ آتا ہے، حیض آتا ہے،
اسلام نے اس وقت میں نماز معافی کر دی. کیسے نہیں عورتوں کو اس کا حق دیا؟ کیسے نہیں دیا؟ بعض لوگوں نے تو عورتوں کی کسی معاملے کی وجہ سے ان کو اپنے بستر سے کھانے سے بات چیت سے الگ کر دیتے تھے. یہ اسلام ہے جس نے ان کو ان کا حق دیا. تو میرے بھائیو، دنیا جو غلط آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ برابری برابری برابری، سب کو برابری کا حق ملنا چاہیے، میں سوال کرتا ہوں کہ آپ برابری کس چیز کو کہتے ہیں؟ انصاف کو؟ انصاف کا دوسرا نام برابری ہے. اگر انصاف یہ ہے کہ عورت کے بھی وہی حقوق کو جو مردوں کے ہیں، ایک سوال اور اس کا جواب دیجیے. ایک آدمی اس نے دوسرے پر ظلم کیا، اس کو ایک جھاپڑ ڈلایا، ایک ہاتھ مار دیا. برابری کیا چاہتی ہے؟ بلائے حاکم اس کو. برابری کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو ایک جھاپڑ مارو، تم اس کو ایک مارو، دونوں برابر ہو گیا معاملہ. یا برابری یہ چاہتی ہے کہ سزا دونوں کو برابر ہی ہے، لیکن انصاف یہ چاہتا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ اور مظلوم کو اس کا حق ملے. یہ ہے برابری، یہ ہے انصاف. برابری اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ملے، نہ یہ کہ ہر ایک ایک دوسرے کے برابر ہو جائے. تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح آپ اپنے کپڑے کے لیے 5 میٹر خریدتے ہیں، بچے کے کپڑے کے لیے 5 میٹر لگوائیے. برابری یہی چاہتی ہے. آپ کا 2 بیٹا ہے، ایک 22 سال کا ہے، ایک 2 سال کا ہے، کر سکتے ہیں برابری؟ نہیں کر سکتے ہیں. جب عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ 2 شخصوں میں جن دونوں میں ایک کا فرق ہے ہم اس میں برابری کر سکیں، پھر کیسے مرد اور عورت میں برابری ہو؟ تو میرے بھائیو، اس کو سمجھے، بہت خطرناک چیز ہے یہ. تیسرا فائدہ کہ شریعت نے دین میں آگے بڑھنے سے منع کیا، حد سے تجاوز کرنے. جتنا کہہ دیا بس اتنا کرو، اس سے آگے مت بڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون، حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو جاتے. مطلب یہ کہ اب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ مہینہ کیسے تم کو پتہ چلے. چاند دیکھو گے مہینہ پتہ چل جائے گا. اب کچھ لوگ آگے بڑھ کے نہیں ہمیں قیامت ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے. یہ کیا ہے؟ شریعت کی حد سے آگے بڑھنا، اور اس میں ہلاکت ہے. اسی طرح ایک اور فائدہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو عادت ہوتی ہے، عادت جو ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ جو کام کیا کرتے ہیں، یا کوئی لفظ ہے کہیں پر اس کا ایک خاص معنی سمجھا جاتا ہے، تو عادتیں جو ہوتی ہیں بسا اوقات شریعت میں اس عادت کا اثر ہوتا ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں گے. میں ایک بات مثال کے طور پہ پیش کروں گا تاکہ بات سمجھ جائے. ہمارے یہاں عادت کیا ہے؟ ایک عورت شادی کر کے آتی ہے، عام طور سے معلوم یہی ہے لوگوں نے کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت لازمن کرتی ہے. یہ معروف ہے ہمارے درمیان، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اب جب یہ معروف ہے تو اللہ رب العالمین نے اس عرف کو، اس عادت کو شریعت کے اندر مؤثر کیا، مؤثر کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
تو جو عرف میں معروف جو ہم لوگوں کے درمیان ہے اس کے حساب سے عورت اپنے شوہر کے والدین کی خدمت لازماً کرے، لازماً کرے، نہیں تو گناہ ہوگا۔ اگر یہ ہمارے معاشرے میں معروف بات ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا معاملہ دوسرا ہوگا۔ تو یہ ہوئی عادت کی ایک مثال۔ یہ حدیث جس کو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 3-4 دن پہلے روزہ رکھنا ہو تو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھنا۔ اب ہم دونوں حدیث کو ملا کر اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب شعبان نصف گزر جائے تب روزہ رکھنا ممنوع ہے، یعنی اس وقت ابتدا کرنا، اس وقت شروعات کرنا۔ ایک آدمی ہے پہلا سے 15 شعبان گزر گیا، روزہ نہیں رکھ رہا، 16-17 کو وہ شروع کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں مت رکھو آپ۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ اب کوئی شخص 25 شعبان گزر گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، 27-28 بھی گزر، 29 کو وہ چاہتا روزہ رکھنا، ہم کہیں گے کہ اب تو اور بھی حرام ہے کہ تم اب کی بات روزہ رکھو۔ کیوں؟ 2 وجہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ شعبان جب آدھا گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا، ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا۔ تو 2 وجہوں سے اس وقت یہ نہیں، اور یہ حرمت اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گی۔ دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس کسی نے اس دن روزہ رکھا جو دن مشکوک ہوتا ہے تو اس شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ یہ الفاظ حدیث کے صحابی کے کہ جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ لیکن صحابی کا یہ کہنا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ایسا سنا ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحابی کسی حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرے اور وہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو اگر کوئی صحابی کسی حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا قول، یہ حکم ان سے صادر ہوا ہے۔ حدیث کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب جو باندھا ہے اس میں اس حدیث کو لائے، اور اس حدیث کو اصلاً امام نسائی نے، امام ترمذی نے بیان کیا۔ حدیث کی سند صحیح ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ حدیث میں لفظ ہے الیوم الذی یشک فیہ، وہ دن جس دن میں شک ہو۔ وہ کون سا دن ہے جو دن مشکوک ہوتا ہے؟ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ 29 شعبان کا دن ہوتا ہے، یہ 30 شعبان کا دن ہوتا ہے، 29 کے گزرنے کے بعد، جب آپ کو چاند نظر نہیں آئے، مسئلہ ابر آلود ہے، یعنی بادل لگا ہوا، چاند نہیں دکھا، اس کے بعد جو دن آیا
یعنی تیس کا دن، اس دن کو شک کا دن کہیں گے. کب کہیں گے شک کا دن؟ جب 29 شعبان گزر گیا اور رات میں جب چاند کے نکلنے کا وقت ہوا تو اس وقت آسمان پہ بادل چھا گیا، چاند نظر نہیں آیا. اب جو دوسرا دن آئے گا اس دن کو کون سا دن کہیں گے؟ شک کا دن. شک کا دن کیوں ہوگا وہ دن؟ کیونکہ ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو جو چاند نظر نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے آسمان پہ بادل چھایا ہوا ہے اس وجہ سے نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے چاند نکلا ہو اور ابر آلود ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا ہو، احتمال اور شک ہے. اسی لیے اس کے بعد جو دن شروع ہوا اس دن کو شک کا دن کہا گیا. اب وہ دن چونکہ مشکوک ہوا تو بعض لوگ شک کے دن احتیاطاً روزہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے جو شک کے دن میں روزہ رکھتا ہے. پھر بات وہی آئی کہ شک پر عمل نہیں ہوگا، شک پر عمل نہیں ہوگا. اور آج ہمارے بہت سارے بھائی شک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں. چھوڑیے کوئی عمل کرنا، کوئی فتویٰ دینا، کفر تک کا حکم لگا دیتے ہیں شک کی بنیاد پہ، جبکہ شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا جائز نہیں. تو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے یقین کو کتنا بڑھاوا دیا ہے. اور ہم لوگ مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے، ہم کو معلوم ہے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ان کا یقین سے ثابت ہے. اب دوسرا آدمی آتا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہہ کر تمام مسلمانوں کو ان لوگ کافر کر ڈالتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مخالفین ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر یقین سے کوئی چیز آپ کے نزدیک ثابت ہو گئی تو شک کی بنیاد کو اس کو ختم نہیں کیجیے. اسلام کلمہ پڑھ کے ثابت ہوتا ہے یقین سے، جب تک کفر اس سے ثابت نہیں ہوگا اور جب تک اس کا ثبوت نہیں آئے گا تب تک وہ آدمی کافر نہیں ہو سکتا. دوسری بات، اس حدیث کے اندر چند ایک فوائد ہے، اور میں فوائد اس کے اندر بعض مسائل بھی بیان کر دوں گا. نمبر 1، شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہوا حرام ہوا؟ حرام ہوا. شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہوا. کیوں؟ کیونکہ شک پر عمل کرنا جائز نہیں. شک پر عمل کرنا جائز نہیں. دوسری بات یا دوسرا فائدہ کہ اس حدیث میں صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں بیان کی، کنیت ذکر کی، ابو القاسم. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے مخاطب نہیں کیا، یا محمد کہیں نہیں کہا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا اقرار کرنا کافی بھی اقرار کرتے تھے. اور ہم لوگ سب جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. کیا کہا وہ صدیق ہے کہ تم اس کو کیوں لکھ رہے؟ اگر ہم یہ مان لیتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا کیوں ہوتا ہمارا تم سے؟ مٹاؤ اس کو، لکھو محمد بن عبداللہ. تو محمد
سے تذکرہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں وہ بات نہیں ہے جو بات وقت سے تذکرہ کرنا، صفت کے ذریعے تذکرہ کرنا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر نمبر 1 ہم قرآن کے ادب سے ادب سیکھتے ہیں اور قرآن کی اطاعت اور پیروی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں، ان کی صفت لیتے ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہم ساتھ ہی ساتھ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی تذکرہ کیا جائے گا تو وصف رسالت کے ذریعے، وصف نبوت کے ذریعے تذکرہ کیا جائے گا۔ یہاں کنیت کے ذریعے تذکرہ کیا گیا، کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص کبھی کر دیتا ہے یہ تذکرہ تو گناہ کا کام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم صفت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ ایک آخری فائدہ اس حدیث کا کہ کوئی بھی حکم، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، کوئی بھی حکم اسلام کا شک کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا۔ لازم ہے کہ پائے ثبوت کو پہنچے، یقین کو پہنچے، تب وہ حکم ثابت ہوگا۔ تیسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے بارے میں، اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له، کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، جب تم چاند کو دیکھو تو افطار کرو، اگر بادل لگ گیا ہو، چاند نہیں دکھ رہا ہو، فاقدروا له، تو اندازہ لگاؤ۔ یہاں پر اندازہ لگانے کا کیا مطلب ہے، یا تقدیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلم کی صحیح حدیث ہے، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ 30، 30 دن کمپلیٹ کرو۔ اگر چاند پر بندش آ گئی ہو تو، اگر بادل لگ گیا ہو، چاند نظر نہیں آ رہا ہو، تو کیا کرنا ہے؟ 30 دن پورے کرنا ہے۔ بخاری کی حدیث میں فَأْكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، گنتی کے 30 دن پورے کر دو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا، وجہ کیا ہوئی؟ بادل چھا گیا، تو ہم کو کیا کرنا؟ 30 دن پورے کرنے۔ یہ حدیث کا اجمالی معنی ہوا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے، یعنی رمضان کا مہینہ داخل کیسے ہوگا، اس کو ایک واضح علامت کے ذریعے جوڑا۔ اذا رأیتموہ، چاند دیکھ لو تب روزہ رکھنا اسٹارٹ کرو، اور عید کب منائیں گے؟ اذا رأیتموہ، جب دیکھ لو، مطلب دیکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کا یا عید منانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم دیکھ لیں چاند کو اپنی آنکھوں سے، یا ہمارے شہر میں 2 یا اس سے زیادہ یا 1 یا اس سے زیادہ آدمیوں نے دیکھا ہو، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو خبر آئے، 2 مسلمانوں نے یا 1 مسلمان نے گواہی دی کہ ہاں میں نے چاند دیکھا ہے۔ دونوں طریقے سے رویت ثابت ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر، اور یہ مسئلہ بہت مختلف بھی ہے، میں نہیں چاہتا تھا اس میں زبان کھولوں، لیکن بہرحال مختصراً میں اس میں کچھ باتیں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کیا اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا اس ایک جگہ کے مطابق ایک ہی دن عید منائے گی اور روزہ رکھے گی، کیا یہ لازم آتا ہے؟ یا ہر ملک والے
اپنی اپنی رویت کے حساب سے روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا مسئلہ مختلف بھی ہے. میں جو کہوں گا وہ حد سے آخر نہیں ہوگا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ علم اور اس کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو میری بات حد سے آخر نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا اور میری سمجھ کے مطابق ہے اور میں نے جو علماء کرام سے سنا ہے، میں اس کے مطابق بتانے کی کوشش کروں گا. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 باتیں ذکر کی. روزہ رکھنا یا عید منانا دیکھ کر کرنا. چاند، اس کا مطلب چاند کبھی نظر آتا ہے، آئے گا. دوسری صورت یہ بیان کی کہ کبھی نظر نہیں آئے گا. دونوں صورت ہو سکتی ہے. جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن ہونا چاہیے اور کہیں ایک نظر آ گیا، کہیں ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو دوسری جگہ والے لازم ہے ان پر کہ وہ بھی ان کے ساتھ روزہ رکھے. ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک دن پھر سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں یا چاند کے شروع ہونے کے وقت میں پوری دنیا میں ایک ہی دن بدلی چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے. ہو سکتا ہے؟ آج تک تو ایسا واقع نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں بدلی چھائی ہوئی ہو. اگر کسی نے سنا ہے ایسا کوئی واقعہ تو مجھے خبر دے، یہ علم ہے. لیکن میں نے الحمدللہ آج تک نہیں سنا کہ پوری دنیا میں بدلی چھا رہی ہو اور چاند کسی بھی ایک جگہ نظر نہیں آیا. اب آئیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ رویت ایک جگہ کی تمام لوگوں کے لیے لازم ہے، تو پھر حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا قیامت تک کہ اگر بدلی چھا جائے تو 30 کی گنتی مکمل کرو، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو چاند دکھے گا ہی. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں چاند دکھے گا ہی. تو حدیث سے ایک حصے پر عمل ہوگا، دوسرے حصے پر عمل قیامت تک نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ رویت الگ الگ ہو سکتی ہے. یہ ایک بات کی دلیل ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں اگر آیا تو بہتر بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سوال کر سکتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے بتا دوں. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو چاند ضرور نظر آئے گا. اگر ہندوستان میں بدلی چھائی گئی ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں اور کہیں بھی، پوری دنیا میں بدلی نہیں چھائی ہوگی. کوئی ایک جگہ تو چاند نظر ضرور آئے گا. اگر کوئی ایک بھی جگہ چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم پر کیا لازم آتا ہے اس قول کے مطابق کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. اور یہ کام ہر سال ہوگا. کہیں ایک نئے ملک میں، کسی ایک نئے ملک میں ضرور چاند نظر آ جائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. تو اگر یہ سلسلہ اور اس پر ہم عمل کرتے رہیں کہ کوئی ایک جگہ چاند نظر آ جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کر لیں، تو حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ اور اگر عمل نہیں ہوگا حدیث کو اس ٹکڑے پہ، اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شخص بھیجا تھا؟ ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے بغیر فائدے کے نہیں نکلتی. اس کا فائدہ ہے. مطلب یہ کہ
تمہارے یہاں کوئی حاکم ہے، تم کسی ملک کی پیروی کر رہے ہو، کسی حاکم کی، اور وہاں بدلی چھا گئی، چاند نظر نہیں آیا، تو پھر گنتی پوری کرو چیز کی. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہونا ہے کہ بدلی چھائے گی، اور کہیں نہ کہیں ایسا ہونا ہے کہ بدلی نہیں چھائے گی. تو جہاں چھائے گی وہاں 30 کی گنتی پوری کرے گا، اور جہاں نہیں چھائے گی وہاں اگر چاند نظر آیا تو پھر اسی حساب سے کرے گا. دوسری بات، یہ واقعہ ہم لوگوں نے بہت سنا ہے، حضرت قریب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ شام گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. پھر وہاں سے جب واپس آئے تو دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کب روزہ رکھنا شروع کیا، بلکہ حضرت ابن عباس نے ہی پوچھا رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ سے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو سنیچر کے دن ہی چاند دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزہ رکھیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم چاند دیکھ لیں یا پھر 30 کی گنتی پوری کر لیں. ابو قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کافی نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے حکم دیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ رویت یعنی پوری دنیا میں ایک ہی دن عید ہونی چاہیے، ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ 20 رمضان میں خبر ملی تھی، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی رویت کو تسلیم نہیں کیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کی بیان کردہ یہ علت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ علت کے مخالف. کیوں؟ حضرت ابو قریب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، سوال وہی تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو کافی نہیں ہے، یعنی ایک جگہ جب چاند نکل گیا اس حساب سے کیجیے. سوال ایک ہے. اب ہمارے بھائی تعلیم یہ پیش کرتے ہیں، علت یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بیچ میں معلوم ہوا تھا اس لیے نہیں ساتھ میں معاملہ کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ علت نہیں بتائی. علت کیا بتائی، سبب کیا بتایا؟ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا. کون سا حکم ہے جس کی طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا؟ وہ حکم اس حدیث میں اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، کہ چاند دیکھ لو تب روزہ رکھو، چاند دیکھ لو تب افطار کرو. یہ حکم تھا. مطلب یہ کہ انہوں نے جو علت بتائی اس کے حساب سے کہا کہ ہم نے بھی چاند دیکھا ہے، ہمارا چاند اس دن نکلا، ان کا چاند اس دن نکلا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو. ہم نے ان کے قول کیا رکھا. دوسرا اعتراض ان کی علت پہ، ان کے اس سبب پہ کہ بیچ میں پتہ چلا کہ چلیے بیچ میں پتہ چلا تو یہ اب ناممکن تھا کہ ان کے ساتھ روزہ رکھ سکے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن کیا یہ بھی ناممکن تھا کہ ان کے ساتھ عید کر سکے؟ ناممکن تھا؟ نہیں، ممکن تھا. پتہ چل گیا ممکن تھا کہ ہم ان کے ساتھ عید کر سکے. اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ ہم جب تک چاند نہیں دیکھ لیں گے خود سے اور یا 30 کی گنتی مکمل نہیں کر لیں گے تب تک عید نہیں منائیں گے. مطلب کیا ہے کہ ان کی رویت ان کے لیے ہے، میری رویت میرے لیے.
ہماری نیت ہمارے لیے. سمجھیے اس کو. اب بعض لوگ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں 2 دن عید ہو یا 2 دن الگ الگ مطلب روزہ رکھا جائے، سعودی عرب والوں نے پہلے رکھا، ہم لوگوں نے بعد میں رکھا، لیلۃ القدر کوئی ایک ہی دن ہوگی، عید کا دن کوئی ایک ہی دن ہوگا. ہم نے کہا اس کا فیصلہ، اس اعتراض کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے عمل سے لیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن پہلے روزہ رکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور مدینہ والوں نے ایک دن بعد رکھا. اب آپ کے اعتراض کے مطابق یا تو شب قدر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی ہوگی یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو. دونوں میں سے کوئی ایک، نعوذ باللہ. یا تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو شب قدر کی فضیلت سے محروم کر رکھا تھا، یا پھر نعوذ باللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا. اور نعوذ باللہ دونوں میں سے کسی ایک نے، یا تو انہوں نے، بلکہ نعوذ باللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عید کے دن روزہ رکھوایا. اور آپ اس پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حرام کام کریں. میرے بھائیو، مسئلے میں دلائل اور بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو بھی اختصار ایک اہم بات بتاتا ہوں. جب کوئی مسئلہ مختلف بھی ہو، اختلافی ہو، نمبر 1 اختلافی ہو، دلیل دونوں طرف ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم پر ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پر ہو. ایسے مسئلے میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سنیے گا. یہ دین کی سمجھ ہے، اور جس کو یہ سمجھ نہیں آئی وہ آدمی جہالت کے اندر پڑا ہوا ہے. اختلافی مسائل ہے، دونوں طرف دلیل ہے. افضل یہ ہے کہ اگر کہیں پر سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھا جا رہا ہے تو وہاں ویسے ہی روزہ رکھا جائے تاکہ فتنہ نہ ہو. اور اگر کہیں پر آپ کے ملک کے حساب سے روزہ رکھا جا رہا ہے تو آپ وہی کے حساب سے روزہ رکھیے تاکہ فتنہ نہ ہو. یہ فقہ ہے، دین کی سمجھ ہے. اختلاف سے بچنا، لوگوں کو فتنوں سے بچانا. دوسری بات، جب مسائل مختلف بھی ہوں تو کسی کو گمراہ اور دوسرا حق سے ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہے، مسائل مختلف بھی. اور نہ ہی ایسے مسائل میں چیلنج کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو کہا ہے، جس کو ہم نے راضی کیا ہے، وہ میری سمجھ کے مطابق ہے. مجھ سے بھی زیادہ سمجھ رکھنے والے. جس مسئلے کو میں نے ابھی راضی قرار دیا، اس کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فرق ذی الجلال والاکرام میں اور اپنی کتاب الشرح الممتع میں راضی قرار دیا. بہرحال مسئلہ مختلف بھی ہے، اس میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے اس لیے بیان کر دیا کیونکہ بعض بھائی اس میں شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، پوری دنیا میں ایک ہی دن ہونا چاہیے. اس حدیث میں ایک اور فائدہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، گنتی پوری کرو. مطلب شریعت میں جو چاند روزہ رکھنے اور توڑنے کا معاملہ ہے، وہ تاروں کو دیکھ کر یا یہ جو فلکی حسابات ہوتے ہیں، کچھ ستاروں کی چال ہوتی ہے یا اس کے کچھ
تعداد ہوتی ہیں یا پھر اس طرح سے اس کا کوئی علم ہوتا ہے جس کے ذریعے بات کو فکس کرتے ہیں کہ اس مہینے کا چاند فلاں تاریخ کو غروب ہوگا اور اس مہینے کا چاند فلاں تاریخ کو، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ یا تو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں یا پھر چیز کی گنتی پوری کریں۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں ملک یا تو اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا، اگر اسلامی ہے اور حاکم نے اعلان کیا کہ کل روزہ رکھیں گے آپ، پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا لیکن ساتھ والے ملک میں نظر آیا ہے اور حاکم نے حکم دیا ہے، تو حاکم کے حکم کی وجہ سے روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے حدیث میں آئے گی۔ تو اگر حاکم نے اعلان کر دیا تو ہم حاکم کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ کوئی ملک ہوگا جو اسلامی نہیں ہوگا، جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، اب اس ملک میں یا تو ایک جماعت ہوگی جو اس معاملے کی دیکھ بھال کرتی ہے، جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ ہے رویت ہلال کمیٹی ہے جس میں ہر ایک مسلک کے علماء ہیں۔ اب جو رویت ہلال کمیٹی اعلان کرے گی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ دلیل آگے آئے گی۔ الگ سے تنہا انفرادی طور پہ کوئی کام نہیں کریں گے اگر کام اجتماعیت والا ہو۔ اور اگر کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تنظیم ہے، کوئی ایسی کمیٹی ہے، تو پھر اس کے بعد محلے کے امام کے پاس جائیں گے، مسجد کے امام کے پاس، اور انہیں بتائیں گے۔ اگر وہ سامنے والے کی گواہی سے راضی ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کے مطابق عمل کریں گے۔ مسئلہ کلیئر ہے، اب اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں مختصر کرتے ہوئے اس کے بعد کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ترى الناس الهلال، لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، طلب کی یعنی چاند دیکھنے کے لیے نکلے۔ کہا اخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، یعنی چاند دیکھا ہے۔ وصام وامر الناس بصيام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری حدیث ہے اسی بات کی، اور انشاءاللہ یہ آخری حدیث ہوگی، اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں خود بھی اور آپ لوگ بھی زیادہ سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا ہے۔ اور آپ سنتے ہوں گے ایک ہوتا ہے ہلال، ایک ہوتا ہے قمر، ایک ہوتا ہے بدر۔ جب شروع میں چاند نکلتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ کیوں کہتے ہیں ہلال؟ اصل میں عربی میں کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ احل بحج احل بعمرۃ، عمرہ کا احلال کیا اور حج کا احلال کیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا حج کے لیے جاتے تھے تو تلبیہ زور سے پڑھتے تھے۔ آواز کے بلند کرنے کو احلال یا ہلال کہتے ہیں۔ تو جب لوگ چاند دیکھتے تھے تو شور مچاتے تھے، جیسے ابھی بھی گاؤں دیہات میں ہوا کرتا ہے کہ وہ چاند رہا، وہ رہا چاند، وہ رہا تھا۔ تو اسی لیے شروع کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو عام چاند ہوتا ہے اس کو
قمر کہا جاتا ہے، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو بدر وہ چاند ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ بہرحال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو اے بلال کہ وہ کل روزہ رکھیں گے۔ حدیث کے اندر کئی ایک فوائد، اور اس سے پہلے میں دونوں حدیثوں کے بارے میں بتا دوں۔ پہلی حدیث جس میں ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آ کر بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چاند دیکھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا۔ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ دوسری حدیث جو دیہاتی والی ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے نقل کیا، اور حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا۔ حدیث میں کئی ایک فوائد ہیں۔ نمبر 1، یہ مشروع کام ہے، اچھا کام ہے، مستحب کام ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے ترا الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند دیکھنے کے لیے نکلے۔ مطلب اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً وہ صحابہ کے عمل کے پیچھے چلنے والا اور صحابہ کی اتباع کرنے والا ہے، اور یہ اچھا کام ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ خاص کر کے رمضان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی انہیں رغبت ہوتی تھی عبادت کی کہ ہم کتنی جلدی عبادت کے اندر داخل ہوں۔ تو ہم کو بھی عبادت کے سلسلے میں ایسی رغبت ہونی چاہیے اور یہ شوق ہونا چاہیے کہ کتنا جلدی رمضان آئے، رمضان آئے، رمضان آئے، اور پھر جب قریب آئے تو ہم کوشش کریں چھت پہ چڑھ کے کہ ہم بھی چاند دیکھیں۔ اسی طرح پہلی حدیث میں اور دوسری حدیث میں، دونوں حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جنہوں نے آ کر خبر دی تھی وہ ایک آدمی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں نقل کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، کہا فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، اگر دو گواہ گواہی دیتے ہیں تب روزہ رکھو، افطار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو گواہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، اور یہاں ایک شخص نے گواہی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کا چاند ہو، یعنی روزہ رکھنے کی بات ہو، تو اس میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور سے لوگ عبادت سے تھوڑا سا پیچھے رہتے، تو اس میں مشقت ہے۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح وجہ اور سبب جو ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ دو آدمی اگر گواہی دے تب روزہ رکھو، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی گواہی کو قبول کر لیں۔ تو ہم کہیں گے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گواہی قبول کی یہ کس سلسلے میں تھی، روزہ رکھنے کے سلسلے میں یا شوال کے معاملے میں، افطار کے معاملے میں؟ ہم نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں،
تو ہم کہیں گے کہ اگر رمضان کے چاند کی اطلاع ایک آدمی دے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اور یہ جو دوسری حدیث ہے کہ 2 آدمی گواہی دے، ہم کہیں گے کہ یہ حدیث خاص ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ذریعے. یا ایک دوسری وجہ مختصر ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر 2 آدمی گواہی دیتا ہے رمضان کے چاند کی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اگر ایک بھی گواہی دیتا ہے تو قبول ہو جائے گی. لیکن اگر شوال کی بات ہو تو شوال کے معاملے میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی گواہی قبول کی. اس لیے وہاں اس حدیث کا حکم باقی رہے گا کہ 2 آدمی گواہی دے تب افطار کرو. تو رمضان کے چاند کے سلسلے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی اور شوال کے چاند کے سلسلے میں کم سے کم 2 آدمی کی. گواہی کے سلسلے میں یہ بات لازمن یاد رکھنی چاہیے کہ گواہ مسلمان ہو اور بھروسے مند ہو، عدالت اس کے اندر ثقافت پائی جائے، روزے دار نمازی ہو، دیندار ہو. تیسری بات یہ کہ حق اگر کسی چھوٹے بچے کے پاس ہو، کسی چھوٹے بچے کے ساتھ ہو تو اس سے بھی لیا جا سکتا ہے. حق کے لینے کے لیے یہ لازم نہیں آتا کہ حق کسی بڑے کے پاس جائے. دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، بڑے بڑے موجود تھے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں نے چاند کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی گواہی. تو اگر حق چھوٹے کے ساتھ ہو اس کی گواہی، اس کا حق لیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے بڑا اس کی مخالفت کرتا ہے. اعتبار حق کا ہوگا، اعتبار چھوٹے اور بڑے کا نہیں ہوتا. اس حدیث میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن میں شاید ایک حدیث اور بیان کروں گا 5 منٹ آپ سے اور لیتے ہوئے، جو کہ ہمارے روزے کے لیے بہت اہم ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له. اور اس کو انشاءاللہ میں یہ خطاب بیان کروں گا جامع طور پہ. یہ حدیث کہ جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس حدیث کو نقل کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے. حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے لیکن البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا. اس کی ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہا لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل. اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا جس نے اپنے روزے کی نیت رات میں نہیں کی. حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں کئی ایک مسائل ہیں. نمبر 1، عبادت کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت کی جب بات آتی ہے تو اس میں 2 باتیں آتی ہیں. عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے اور اس عبادت سے ہم کس کی رضامندی چاہتے ہیں. اگر بات رضامندی کی آئے گی یعنی اگر ہم عبادت کے ذریعے کسی اور کی خوشی چاہیں گے تو پھر ریا میں شامل ہو جائے گا. اور اگر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی گئی ہو شرک اکبر میں داخل ہو جائے گا. لازم ہے نیت کے اندر دونوں باتوں کو آدمی ملحوظ رکھے. عبادت صرف رب کے لیے
اب رضا بھی اس عبادت کے ذریعے صرف رب کی، تو نیت خالی ہو گئی۔ نیت کے اندر ایک مسئلہ، نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، بہت سنا ہوگا، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ میں نے زبان سے ارادہ کیا۔ کسی کو سنا ہے کہتے ہیں کہ میں نے زبان سے ارادہ کیا ہے؟ جہاں بات ارادے تک آتی ہے، لفظ ارادہ آتا ہے تو پھر زبان ہٹ جاتا ہے، لیکن وہیں پر اگر بات نیت کی آ جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے زبان سے نیت کی ہے۔ وہی معنی جو ارادہ دیتا ہے اور جو نیت دیتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ نیت کرتے وقت آپ زبان سے کر لیتے ہیں اور ارادہ کرتے وقت زبان سے نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں وہ دل کے ذریعے ایک عمل ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ بعض کام ہے جو ہم ہاتھ کے ذریعے کرتے ہیں، زبان کے ذریعے کرتے ہیں، پاؤں کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی اس میں اپنے جسم کے کسی ظاہری عزم کو استعمال کرتے ہیں۔ نیت ایک ایسا عمل ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، باطن سے تعلق ہے اس کا۔ پھر کیسے اگر آپ نے باطن کی چیز کو ظاہر کی چیز سے کر دیا؟ تیسری بات، جو چیز زبان سے کہی جاتی ہے اس کو یا تو قول کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، یا پھر اس کو اقرار کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کے کرنے کو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا، اس کا مطلب آپ اقرار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اقرار کا حکم نہیں دیا ہے، نیت کا حکم دیا ہے۔ چوتھی بات، اگر زبان سے کہنا ضروری ہوتا تو یہ دین جو مکمل ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پورے دین کو مکمل طور سے پہنچایا، تمام عبادات کی نیت کے الفاظ کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ جنہوں نے یہ بتایا کہ نیت ضروری ہے، کیا وہ یہ چھپا دیں گے کہ کیسے نیت کرو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ تنبیہ کی کہ صرف اور صرف دل سے نیت ضروری ہے، زبان سے نہیں کہنا۔ تو نیت کے سلسلے میں یہ ایک بات تھی۔ تیسری بات یا تیسرا مسئلہ کہ نیت روزے کی کب کی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل الفجر، فجر سے پہلے۔ اس کا مطلب اگر فرض روزہ ہو اور کسی نے فجر کے بعد نیت کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، قضا کرنی پڑے گی۔ اور میں نے فرض روزے کی بات کی، دلیل کیا ہے کہ فرض روزہ ہو تبھی اس کی نیت فجر سے پہلے ہوگی؟ دوسری حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صیام لمن لم یفرضہ، جس نے اس کو فرض نہیں کیا۔ یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ جس روزے کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے وہ کون سا روزہ ہے؟ فرض روزہ۔ اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ کہا نہیں، کہا تب آج میں روزے سے۔ دوسرے دن آئے کچھ ہے؟ کہا آج ہمارے پاس کچھ ہدیہ کیا گیا، تحفہ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور کھا لیا، پھر کہا کہ میں آج صبح میں نے روزے کی حالت میں کیا تھا۔
مطلب یہ کہ اگر روزہ فرض نہ ہو، فرض والا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر روزہ فرض والا ہے تو فجر سے پہلے لازماً اور ضروری طور پہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کا مسئلہ، روزے کی نیت، کیا ہر روزے کے لیے ہر دن فجر کے وقت نیت کرنی ضروری ہوگی، یا پھر رمضان شروع ہوتے وقت ایک ہی مرتبہ نیت کر لے تو پورا 30 دن کافی ہو جائے گا؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ کافی ہو جائے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ ہر دن الگ الگ فجر سے پہلے نیت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبین الصیام، جس نے رات کو نیت نہیں کی، آج ہر دن روزہ رکھنے سے پہلے وہ رات میں شامل ہوگا، رات میں داخل ہوگا، تو جب تک وہ رات میں داخل ہوگا تب تک اس کو نیت کرنی ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا روزہ نہیں جس نے رات میں اس کی نیت نہیں کی۔ ہم روزہ دن میں رکھیں گے اور اس سے پہلے رات آ رہی ہے، تو لازماً جب رات آئے ہم اس میں نیت کریں آنے والے دن۔ تو ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنی ہوگی۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کیا وجہ ہے کہ فرض روزے میں بعد میں نیت نہیں کر سکتے فجر کے بعد؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ پورے دن کا رکھنا ہے، فجر سے لے کر مغرب تک کا۔ اب جس شخص نے فجر کے طلوع ہونے کے بعد روزہ رکھا ہے، اس نے دن کے کچھ حصے میں روزہ رکھا یا اکثر حصے میں، پورے دن کا روزہ نہیں رکھا۔ کچھ وقت گزر گیا تھا تب اس کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا اس نے، اس کا مطلب وہ وقت تو اس کا خالی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، فجر کے بعد اس نے روزہ رکھنا شروع کیا، روزہ ہم کو کب سے رکھنا تھا؟ فجر سے لے کر غروب تک۔ اب روزہ ہمارا پورا مکمل ایک روزہ کب ہوتا؟ فجر سے لے کر غروب تک کا۔ جس شخص نے فجر کے بعد روزہ رکھا اس نے اس ایک روزے میں اپنی کمی کی، اسی لیے پہلے نیت کرنا والی ہے۔ یہ بعض مسائل تھے جو اللہ رب العالمین کی مدد سے اور اس کے حکم سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصراً پیش کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کو پا کر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور صحیح طریقے سے عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادات کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین بیٹھنے کو اور اس کے ذریعے علم حاصل کرنے کو ہمارے نیکیوں کے پلے میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اس کا بہترین اجر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔